برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، حاضرین گرامی قدر، اس وقت جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے اس سے پہلے ہمیں ایک سوال کا جواب دینا چاہیے۔ یہ سوال ہمیں ہر شخص کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا تعلق صرف ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے؟ اگر اس سوال کا جواب آپ دیتے ہیں کہ ہم ہمارے اعمال کے سلسلے میں صرف اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں، یا ہمارے اعمال کا تعلق صرف ہمارے رب سے ہے اور ہمارے عمل کا تعلق کسی سے نہیں ہے، تو آپ ایک بہت بھیانک اور بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارا دین صرف بندے اور رب کے تعلق کو استوار نہیں کرتا، بلکہ ہمارا دین تو وہ ہے جو اس دھرتی پر موجود ہر چیز کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بہتری کی ضمانت دیتا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں جہاں پہلی چیز شہادتین کا اقرار ہے، شہادتین کا اقرار جو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، جو سب سے سر فہرست ہے، ایمان و عقیدے کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہیں دوسری چیز نماز، جو ہماری بدنی عبادت ہے، جس میں ہمارے بدن کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر اسلام کے 5 پلرز اور 5 بنیادیں جن چیزوں پر اسلام کھڑا ہے، ان میں تیسری سب سے اہم بنیاد ہے کہ ہم اپنے مال میں زکوٰۃ دیا کریں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا نام نماز روزہ کر لینا، دین کا نام کچھ مانیتائیں اور کچھ عقیدے اور کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دین یہ بھی ہے کہ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اس مال میں سے آپ اپنے فقراء اور مساکین بھائیوں کے اوپر خرچ کریں۔ آپ کا اور اللہ کا تعلق استوار مان کر کے آپ کا دین مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے دین کی بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے کہ زکوٰۃ دیں، ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر یوں ہی نہیں رکھی گئی، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سے ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہوئے اور کہا انی لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، میں ضرور ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا شخص یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں میرے بھائیوں یہ جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اصل میں پاکیزگی کا معنی رکھتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ تم لوگوں سے زکوٰۃ لو، تو یہ زکوٰۃ لینا ان کو پاکیزہ کر دے گا، ان کے مال میں پاکیزگی پیدا کر دے گا، ان کے نفس کے اندر تزکیہ پیدا کر دے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر ایک طرح کی پاکیزگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو دوسری طرف زکوٰۃ میں بڑھوتری اور اضافے اور برکت کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی ہے۔ یہ ہماری نظروں کا فرق ہے کہ ہم سود لیتے ہیں، بینکوں سے انٹرسٹ لیتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم نے سود لے رکھا ہے تاکہ مالوں میں اضافہ ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، دراصل اللہ کے نزدیک سود سے تمہارے مالوں میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، لیکن تم نے جو اللہ کے
خوشنودی کی خاطر، اللہ کے تقرب کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو تم نے زکوٰۃ دے رکھے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر کے دے دے گا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے جہاں آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ آپ کے کیلکولیٹر اور آپ کے حساب پر نہ آ سکے، لیکن حقیقی اضافہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین برکت کی شکل میں ہم کو دیتا ہے۔ برکتیں وہ ہمارے حساب کتاب میں نہ بھی نظر آئیں، لیکن وہ برکتیں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ان مالوں کو ہم کو عطا کرتا ہے، ہم ان مالوں کے حقیقی مالک نہیں ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں ہم یہ بات اپنے دل میں رکھیں کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس مال میں اللہ رب العالمین نے فقراء اور مساکین کا جو حق رکھا ہے وہ حق دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے مال میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے، اور اس کی کھلی واضح مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عامل بنا کر کے یمن بھیجا۔ کچھ ہی سالوں میں انہوں نے یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم کہ اے معاذ بن جبل، ان کو شہادتین کے اقرار کے بعد، نماز کی اقامت کے بعد ان کے مالوں سے تم زکوٰۃ لینا، اور ان کے اغنیاء سے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر کے ان کے فقراء اور مساکین پر خرچ کر دینا۔ ایک وقت ایسا آیا کچھ ہی سالوں میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کی زکوٰۃ کی ایک بہت بڑی رقم مدینہ منورہ بھیج دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نظام کی تطبیق کر کے یہ دکھا دیا ہے دنیا میں کہ مسلمانوں، آج ہمارے درمیان سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دور میں زکوٰۃ پر عمل ہوتا تھا، سختی سے عمل ہوتا تھا، حکومتیں آئیں حکومتیں گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا 30 سالہ دور ختم ہوا، بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں بھی لوگ اسلام پر عمل کرنے والے تھے، صدقات و خیرات نکالنے والے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، 90 سال یا 100 سال کا زمانہ۔ اس زمانے میں لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے اور فقراء اور مساکین کو تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں پاتے تھے۔ اس قدر مالداری، اس قدر فراوانی۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو رہی تھیں، آج بھی دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو رہی ہیں، آج بھی دنیا میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے مال آ رہے ہیں۔ سلطنتوں سے مراد یہ ہے لوگوں کے بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ دنیا کا 5% مال، 10% مال، یا اسی طرح سے کہتے ہیں دنیا کے 90% اموال کا صرف اور صرف 5% لوگ مالک ہیں۔ یا آخر کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ زکوٰۃ کے نظام کی تطبیق نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا کا یہ حال ہے۔ تو آج دنیا جو غربت و افلاس سے کراہ رہی ہے، اسے دینے کے لیے ہمارے پاس وہ بہترین نسخہ ہے جو اللہ رب العالمین کا دیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد تمہارے ہاتھ میں سلطنت اور سطوت نہ سہی، لیکن اسلام نے تمہیں ایسے نظام دے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر تمہیں اللہ نے زکوٰۃ کا وہ نظام دے رکھا ہے، اگر تم نے اس نظام کی تطبیق کر لی، تم نے اس نظام کو اپنے سماج اور معاشرے میں اپلائی کر لیا، تو کم از کم تم اپنے سماج اور معاشرے میں بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو نہیں پاؤ گے۔ تو جہاں زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ میں عنقریب واجب کر دوں گا، فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جہاں زکوٰۃ دینے سے اللہ کی رحمت سماج اور معاشرے کو ڈھانپ لیتی ہے، وہیں زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں میں آپسی بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلم معاشرے کی عام عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ مسلم معاشروں کا جو نقشہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے وہ ان الفاظ میں ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، کارساز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار معاون ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں۔ میرے بھائیوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں جہاں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن کون ہیں، قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے، اور انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکاتوں کو دینے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ عنقریب جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اگر ایک انسان کو دنیا میں کامیابی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاں جنت کا وارث ہونا ہے، تو للزکاة فاعلون ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب زکوٰۃ ایک سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے تو جہاں غربت و افلاس میں کمی آتی ہے، جہاں غریبوں کو آپ ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، وہاں ان کی عزت نفس محفوظ ہوتی ہے، وہیں دینے والا ایک اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ دینے والا اپنے اندر جود و سخا پیدا کرتا ہے۔ ایک مالدار شخص جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس کے اندر سے لالچ، کمینگی اور بخل و لالچ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری دھیرے دھیرے دور ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مال کا صرف 2.5% 2.5% ہی اگر وہ زکوٰۃ میں دیتا ہے، تب بھی وہ اپنے نفس سے دھیرے دھیرے لالچ اور اسی طرح سے مال کی جو حرص ہوتی ہے وہ دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب زکوٰۃ کا نظام شروع ہوتا ہے تو یہ جو مال چند لوگوں میں منحصر ہو کر کے رہ جاتا ہے، یہ مال چند لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ بند ہو کر کے رہ جاتا ہے، یہ مال دھیرے دھیرے لوگوں میں گردش کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال تمہارے چند لوگوں کے درمیان ایک ڈول بن کر کے نہ رہ جائے کہ کوئی ادھر سے ادھر پھراتا رہے، بلکہ ہمیشہ اس مال کو گردش میں رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے جب زکوٰۃ کا نظام ہمارے معاشرے میں ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا تو فقراء اور مساکین اور مالداروں کے درمیان ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اور یہ محبت کی فضا کب قائم ہوگی؟ جب ہم اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالیں گے، فقراء اور مساکین کو ان کا حق دیں گے، تو یہ محبت کی فضا قائم ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے عمرا، بہت سارے مالدار حضرات کہتے ہیں، نجی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین مالداروں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون مالداروں سے نفرت کرے گا؟ اگر آپ ان کے حقوق ادا کریں تو وہ مالداروں سے نفرت نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب جس سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ بند کر دی جاتی ہے تو صرف مالداروں سے نفرت نہیں، بلکہ اس سماج اور معاشرے میں فقراء اور مساکین کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور احساس کمتری کے بعد ان کے دلوں میں مال کے سلسلے میں شدید نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بغض انہیں جرائم پیشہ بنا دیتا ہے۔ بعض لوگ اسی مال کے سلسلے میں جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اموال کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ صرف اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے مالداروں سے نفرت کی وجہ سے وہ ایسے جرائم پیشہ افراد بن جاتے ہیں اور وہ اپنے جرم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نوازیں گے۔ تو زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اخلاق میں وہ بالیدگی پیدا ہوتی ہے، وہ پختگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اگر نہ دیں تو اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آپ نے خطبے کے شروع میں سنا کہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہوں۔ زکوٰۃ ایک مخصوص مال ہے، ایک مخصوص مال ہے جو مخصوص مال میں سے مخصوص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔ بہرحال جس کے اندر زکوٰۃ کی شرطیں پائی جائیں، اگر ایسی صورت میں وہ شخص زکوٰۃ نہ دے اور اس کی فرضیت کا انکار کرے تو فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص ملت سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کتنی خطرناک وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک رسی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے۔ سننے میں چیز معمولی لگ سکتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ وہ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ لو منعونی عقارا كانوا يؤدونہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ اللہ کی قسم، یہ اگر ایک رسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اور اس سے پیچھے ہٹیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں، اس روئے زمین کے انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اتنی سخت بات کہی ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ سے پیچھے ہٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ایسے لوگوں کو یہ سونے چاندی جہنم کے آگ میں تپا کر کے ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وعید ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی رکھے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، مثل یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامت، کہ جو شخص سونے چاندی جمع کر کے رکھے اس کی زکوٰۃ نہ دے تو کل اس کا مال قیامت کے دن ایک ایسے خطرناک سانپ کی شکل میں آئے گا جو گنجا ہوگا، جس کی آنکھوں کے اوپر دو نشانات ہوں گے، دو دائرے ہوں گے، اور یہ سانپ اپنے زہر کی وجہ سے گنجا ہوگا اور وہ سانپ اس کے جسم کے اندر حلقہ بنا لے گا اور اس کے گل پھڑے میں اپنا منہ ڈال کر کے، یعنی اس کے گل پھڑے کو چباتے ہوئے وہ کہے گا، انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان وعیدوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب ہم اپنے مال کا کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند روپے ہمارے زکوٰۃ میں جا رہے ہیں، اس سے ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ جب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک صاحب نصاب کتنا زکوٰۃ دے سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال میں جو زکوٰۃ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے مال کی حیثیت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سونا اور چاندی، اور سونا اور چاندی، اور ساتھ میں اگر ہمارے پاس سامان تجارت ہو یا کوئی کیش ہو، وہ بھی دراصل سونا چاندی کے تحت ہی ہے۔ تو سونے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ 85 گرام ہے، کہ 85 گرام سونے کے اندر آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ 85 گرام سونے کے اندر آپ کو صرف اور صرف 40واں حصہ دینا ہے، یعنی صرف اور صرف 2.5% آپ کو دینا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اتنا مال آپ کے پاس سال بھر رہا ہو اور اس سال بھر نصاب کے ساتھ آپ رہے ہوں، سال بھر گزرنے کے بعد آپ اس میں سے جو ہے 2.5% نکالیں۔
اسی طرح سے چاندی جس میں 595 گرام کا نصاب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص 595 گرام چاندی کا مالک ہے تو اس میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ دے گا۔ اس سے میرے بھائیوں آپ کے مال میں کمی نہیں واقع ہو جائے گی، بلکہ آپ کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو جائے گا جو آپ کے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم فرض ہے۔ آپ کے مال کی صفائی ہو جائے گی، آپ کے اخلاق کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا جو مال میلا کچیلا ہے اس میں سے وہ میل نکل جائے گا، اور آپ خدا نخواستہ کسی فتنے میں شکار ہو جائیں، کسی مصیبت کے شکار ہو جائیں، کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثے کے شکار ہو جائیں، لیکن جب آپ ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں تو یہ چیزیں صرف آپ کے اخلاق کو محفوظ نہیں کرتی، آپ کے مال کو محفوظ نہیں کرتی میل کچیل سے، بلکہ یہ اموال ایسے ہیں جو آپ کو ایسے ناگہانی حادثات سے بچاتے ہیں، اور یہ اموال ایسے ہیں جو آپ یہ زکوٰۃ کا اموال ادا کرنے سے آپ مختلف قسم کے فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور آپ کا سماج و معاشرہ ایک خوشحال سماج اور معاشرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کے پاس حیوانات ہیں تو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، ان میں زکوٰۃ نکالے، اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے زرعی پیداوار، چاہے وہ گیہوں، جو، چاول، کھجور، انگور، زیتون وغیرہ، ان سب میں بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کیا کرو اپنی کمائی کے پاکیزہ چیزوں میں سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے جو چیزیں ہم نے تمہیں نکال کے دے دی ہیں، یعنی یہ غلے وغیرہ، ان میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زمین سے پیداوار کی شکل میں آپ کو ایک سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کی کھیتی آپ کے پاس آئے آپ اس میں سے زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مصارف زکوٰۃ کے وہ جگہیں جن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے صدقات بھی کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے اموال فقراء اور مساکین پر خرچ کیے جائیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے اس میں کام کرنے والے جو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں ان کو دیے جائیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے غیر مسلم شخص جن کے دلوں میں اسلام کے لیے تالیف پیدا کرنی ہو ان کو یہ اموال زکوٰۃ دیے جائیں، وفی الرقاب، اور اسی طرح سے غلاموں کو ان کے مالکوں سے آزادی دلانے میں خرچ کیے جائیں، والغارمین، اور اسی طرح سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دیا جائے، وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کے مد میں زکوٰۃ دی جائے، وابن السبیل، اور 8واں اور آخری مد ہے کہ مسافر اگر اس کے پاس مال ختم ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دی جائے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آٹھ وہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ان میں سے آپ کے لیے جو مناسب ہو آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی زکوٰۃ کسی ایسے مسکین کو دیتے ہیں جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو دوہرے اجر کا اللہ رب العالمین مالک بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، ایک مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ کہلاتا ہے، لیکن ایک رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا یہ 2 اجر کا مالک انسان ہو جاتا ہے۔ ایک اجر تو صدقہ کرنے کا ہوتا ہے، ایک اجر جو ہے صلہ رحمی اور رشتہ داری جوڑنے کا اجر ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اموال کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ہم اپنے تعلق اللہ سے صرف نماز روزے تک نہ رکھیں، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں جو اموال ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور ان امانتوں کے سلسلے میں ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، ان کو ہم ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں میں زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر کوئی سستی ہے، کاہلی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مضبوط نظام بنانے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تو
ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔